رمضان کا مہینہ تھا، گرمی اپنے شباب پر تھی اور اگلے ہفتے عید آ رہی تھی جو مسرتوں اور رنگینیوں کی نوید ہوا کرتی ہے۔ دمشق کے بازاروں میں ہر طرف سجاوٹ اور رونق ہی رونق تھی۔ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری تھیں۔ وزراء، عمرہ کی بیگمات، بچے، عزیز و اقارب، شہر کے چھوٹے بڑے سب خریداری میں مصروف تھے۔ ہر چھوٹا بڑا نئی نئی پوشاکیں خریدنے میں مصروف تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا کام کر کے اپنے گھر آئے اور آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، یا امیر المومنین، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے۔ بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے روتے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا، جی وہ تو میں جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں، آپ بیت المال سے قرض لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال پر تو صرف غریبوں، یتیموں، فقیروں اور بیواؤں کا حق ہے، میں تو صرف اس کا امین ہوں۔ بیوی بولی، بے شک امیر المومنین، آپ کی بات سچ ہے، مگر بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اسے فروخت کر دو، بچے کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بیوی بولی، یا امیر المومنین، میرے تمام زیورات آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے تھے، بلکہ میرا قیمتی ہار بھی جو میرے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا، اب تو میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، اپنے ماضی میں جھانکنے لگے، وہ بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست، جو لباس ایک بار پہنا دوبارہ پہننے کا موقع نہ ملا، جس راستے سے گزرتے تھے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا تھا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے اپنے ہر دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کے لیے ایک خط لکھ کر اپنے ملازم کو دیا اور فرمایا کہ ابھی جاؤ اور یہ خط نگران کو دے کر آؤ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ ملازم نے جوابی خط لا کر امیر المومنین کو دیا، جس میں لکھا تھا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب یہ آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر غریبوں کے مال کی حق تلفی کیوں پیشگی آپ کی گردن پر رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب پڑھا تو زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ نگران نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے دمشق کے لوگوں نے دیکھا عمرہ کے بچے نئے حسین کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں، مگر امیر المومنین کے بچے پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اپنے والد کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کے اس غازبانہ فتح پر قتیبہ بن مسلم کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملہ سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ پیغمبر جو پیغام لے کے جانے والا تھا، اس نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟
پیغمبر جو پیغام لے کے جانے والا تھا اس نے کہا نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغمبر جو پیغام لے کے جانے والا پیغام رساں لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغام رساں جس راستے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم وقت کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغام رساں نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ پیغام رساں نے کہا کہ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور خط حاکم وقت کو دے دیا۔ حاکم وقت نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے، اور اس خط کی پشت پر مہر لگا کر خط واپس پیغام رساں کو دے دیا۔ پیغام رساں وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ سمرقند لوٹ کر پیغام رساں نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اسی حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جمی نام کا ایک شخص اس کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ بن مسلم کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک تاریخی نکتہ ملحوظ فرما لیجئے کہ قتیبہ بن مسلم کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر قتیبہ سے مراد ان کا نائب ہے۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا۔ اس کے قرب و جوار میں کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے کو تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر حملہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب سے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ کے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کے سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔
پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ، نہ ہی دلیلوں کی ضرورت۔ اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے کتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے، اور جاننے والے بتاتے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو، ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ جی ہاں، ایسا ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران، اور ایسا ہوا کرتا تھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نواسوں میں سے ایک نواسہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص من التاریخ کے صفحہ نمبر 411 جو مصر میں 1932 میں چھپی تھی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے شواہد اور بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔